أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے حرکات، اور یہ حرکت کی پلیورل فارم ہے۔ اگر ایک ہوگی تو ہم کہیں گے حرکت، اسے ہم کہیں گے حرکت، یہ تا ہے، اور اس کی پلیورل فارم ہے حرکات۔ تو پلیورل کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ تین ہیں، 1 2 3، تو انہیں حرکات ثلاثہ کہتے ہیں۔ واحد ایک کو، اثنانی دو کو، تین کو ثلاثتن کہتے ہیں، تو اسے حرکات ثلاثہ کہتے ہیں۔ یعنی یہ تین حرکات ہیں، تو فتحہ، کسرہ، ضمہ، ان کو حرکات ثلاثہ کہتے ہیں۔ یہ تین حرکات ہیں، اور یہ علامت حرف کے اوپر آتی ہے، اور ان کی ادائیگی ہمیں معروف ادائیگی کرنا ہے، مجہول آواز سے بچنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ معروف پڑھنا ہے، میم، عین، را، واو، فا، معروف پڑھنا ہے، مجہول نہیں پڑھنا ہے ہمیں۔ اب یہ مجہول کیا ہوتا ہے ابھی میں بتاتی ہوں۔ میم، جیم، ہا، واو، لام، تو مجہول نہیں پڑھنا ہے ہمیں، معروف پڑھنا ہے۔ معروف کیا ہے؟ جیسے یہ با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، اور اگر ہم اسے کہیں با زیر بے تو یہ مجہول ہو گیا۔ تو با زیر بے، تے، تے، یہ اردو میں آتا ہے، عربی میں نہیں آتا ہے۔ عربی میں مجھے اسے معروف پڑھنا ہے۔ زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے، زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے، پیش کی آواز اوپر کو جاتی ہے۔ زبر ہے ہمارا تو اس کی آواز اوپر کو جائے گی، یہ زیر ہے تو اس کی آواز نیچے کو جائے گی، یہ پیش ہے ہمارا تو اس کی آواز آگے کو جائے گی، یوں۔ او ہمارا جو ماؤتھ کا شیپ ہوتا ہے وہ آگے کو جاتا ہے۔ اس کے بعد جس حرف پہ حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ متحرک یعنی حرکت والے حرف کو متحرک کہتے ہیں۔ اب با یہاں پہ متحرک ہے، اور جس حرف پہ زبر لگاؤ، متحرک کیسے لکھیں گے؟ میم، اس کے بعد باتا والا تا ہے، ہا ہے، رو ہے، اور کاف ہے، یہ متحرک ہو گیا۔ تو حرکت والے حرف کو متحرک کہتے ہیں، یہ آپ کا متحرک ہے۔ اور جس حرف پہ فتحہ ہو، جیسے با پہ فتحہ ہے تو با کیا ہوگا؟ مفتوح ہوگا اور یا منصوب ہوگا، کیونکہ ابھی آپ نے پڑھا زبر کو فتحہ کہتے ہیں۔ زبر کو کیا کہتے ہیں؟ فتحہ کہتے ہیں۔ یہاں پہ یہ آپ کو شو ہو رہا ہے کہ زبر کو کیا کہتے ہیں؟ فتحہ کہتے ہیں۔ اسکرین کو زوم کر رہی ہوں میں۔ زبر کو کیا کہتے ہیں؟ فتحہ کہتے ہیں۔ فتحہ یوں لکھا جائے گا۔ اس کے بعد زیر کو کسرہ کہتے ہیں، یہ آپ کا کسرہ ہے۔ پیش کو ضمہ کہتے ہیں۔ تو جس حرف پہ فتحہ ہوگا اسے مفتوح کہیں گے، جس حرف پہ فتحہ ہوگا اسے مفتوح کہیں گے یا منصوب کہیں گے۔ وہ مفتوح ہے اور وہ منصوب ہے۔ جس پہ کسرہ ہوگا اسے مکسور کہیں گے یا مجرور کہیں گے، کسرہ کا۔ اور جس پہ ضمہ ہوگا اسے مضموم یا مرفوع کہتے ہیں۔ تو یہ ٹرمز ہیں۔ اور اگر آپ کو
ना समझ में आए तो कुछ नहीं, बस फतहा कसरा जम्मा इतना ही समझ जाएं तो हम बहुत है। तो जिसपे फतहा है वो मफ्तू या मंसूब है, जिसपे कसरा है वो मकसूर या मजरूर है, और जिसपे जम्मा है वो क्या है, मजमूम है या मरफू कहते हैं उसे। तो ये इसके नेम है कि जिस हर्फ पे अब्बा, अगर हमने बाप पे फतहा लगा दिया तो हम कहेंगे बा सबसे पहले मुतहर्रिक है, फिर ये मफ्तू है, फिर ये मंसूब है क्योंकि फतहा है हालत नस्ब में। तो ये इसके नेम्स हो गए। तो हमें क्या समझ में आया कि हरकाते सलासा 3 हैं। अरबी जबान में जबर को फतहा, जेर को कसरा, पेश को जम्मा कहते हैं। इसको मारूफ पढ़ना है, मजहूल नहीं पढ़ना है। हरकत को जल्दी पढ़ेंगे, थोड़ा भी नहीं खींचेंगे। जैसे हमने इसको पढ़ा, मश्क देखते हैं। सिंपल, तरा, लका, गज़ा, हमा, आफा। कसरा की मश्क देखिए, मीनी, बीकी, पैसी, जिली। जम्मा की देखिए, कुमू, नुकू, खुदू, कुलू। जल्दी से पढ़ेंगे। तुलुसु, नुसिरा, तुलिबा, शरुफा, अजुमा, मसलू, शजरू, रुसुलू। ये आपकी हरकत हो गई। तो उसके बाद आता है अलिफ हमेशा खाली होता है। अलिफ हमेशा खाली होता है। जो अलिफ खाली ना हो वो हमजा होता है। अब अगर आपने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है कि अलिफ और हमजा अगर एक है तो 28, अगर अलग अलग है तो 29। तो अगर ये है तो अलिफ है, इस पे कोई भी हरकत आ गई लाइक दिस, फतहा, कसरा, जम्मा, चाहे ये मफ्तू है, चाहे मकसूर है, चाहे मजमूम है। तो अब ये क्या हो गया, हमजा हो गया। अब हम इसे अलिफ जबर आ नहीं कहेंगे, हमजा जबर आ कहेंगे। अब ये क्योंकि डेफिनेशन क्या है, आपने देखा अलिफ हमेशा खाली होता है, जो अलिफ खाली ना हो वो हमजा होता है। तो आपको अब जब भी पढ़ेंगे तो ये नहीं कहेंगे अलिफ जबर आ, हम कहेंगे हमजा जबर आ। ये है ना, हमजा जबर आ, हमजा जेर ई, हमजा पेश ऊ, ऊ। ओ नहीं कहेंगे, ऊ। अगर ओ कहेंगे तो वो मजहूल तरीका हो गया। चलिए दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।